مگر بیٹی بچاؤ. جو گنڈے ہیں جو ایک نمبر کے ہسٹریشن بدماش ہیں ان سے الیکشن لڑواؤ بیٹی بچاؤ. جو ہے میری بات کوئی غلط نہیں ہے, میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملے گی بیٹی کیسے بچے گی؟ جب تک جرم کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جناب والا کوئی چوری کرنا بند کیسے کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, مگر یہ صرف ایک جملہ ہے. آج بھی بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑی خوشی کا اظہار ہے, بیٹی پیدا ہو جائے تو بالکل منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, قطعی بالکل اندھا ہو گیا. وہ کہتا فون پہ کیا خیریت تو ہے؟ میں نے کیا خیریت ہے, کیا ہوا ہے؟ میں نے بس ٹھیک ہے. بات تو بتاؤ. لڑکا ہوتا ہے تو بھائی مبارک ہو, اس کا بھی مبارکباد, اس کی بھی. میں سمجھتا ہوں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی لڑکی نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی لڑکی نے اپنی ماں کو نکالا گھر سے؟ کبھی آپ نے سنا ہے بیٹے نے گھر سے نکالا؟ سنا ہے, بے شمار بار سنا ہے. شام کتنی میں نکالتے ہیں. اب سنو, آپ کو نبی کے انتخاب پہ آپ کو یقین نہیں تھا, آپ حضور نے کیا انتخاب کیا تھا؟ اپنی بیٹی کا انتخاب کیا تھا. لوگ اپنی بیٹی کو جب دفن کر کے آتے تھے, ایک صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور دو باتیں یاد آتی ہیں اسلام لانے سے پہلے کی, تو ایک پہ روتا ہوں ایک پہ ہنستا ہوں. حضور نے فرمایا دونوں باتیں بتاؤ. تو پہلی بات تو یہ بتانے لگے جب میں اسلام نہیں لایا تو سفر پہ جا رہا تھا, سفر پہ جاتے وقت میں نے سوچا کہ سب سامان توڑ کر لیا, کچھ اپنے خدا بھی لے چلوں, تو 1 درجن پتھر کے خدا میں نے رکھ لیے بیگ میں. تو کہتے ہیں وزن زیادہ ہو گیا, مگر مجھے نے کہا ابھی یہ گھسیٹتا کہاں جاؤں گا, میرے اونٹ پہ وزن زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار یہ تو غلط ہو جائے گا. پھر میں نے ایک آٹے کا خدا بنایا اور اس کے بعد اسے سکھایا اور اس کے بعد اسے میں نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا. وقتاً فوقتاً ضرورتاً میں اسے نکالتا تھا اور اپنی جہالت کی وجہ سے معاذ اللہ حضور میں اس کی پوجا کرتا تھا. مگر ایک دن بڑی پریشانی ہو گئی, ایک دن بھوکا رہ گیا, دوسرے دن بھوکا رہ گیا. اب بڑا پریشان ہو گیا, کھاؤں تو کھاؤں کدھر سے, بڑی تکلیف میں آ گیا. اب سوچ رہا ہوں کدھر جاؤں کدھر جاؤں. کہتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور کے صحابی کہ سرکار میں نے اس تھیلے کی طرف دیکھا تو وہی میرا خدا تھا. میں نے کہا آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. کہتے ہیں میں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کو اپنے منہ میں اسے پہلے میں نے اسے آٹے میں ڈالا اور اسے جسے پوچھتا تھا اسے میں نے روٹی بنایا اور بڑے آرام سے اسے ہپ کر گیا, اسے کھا گیا. اب ذرا غور کرو, جو جناب والا توجہ چاہتا ہوں, غور کرتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کریں آپ, توجہ چاہتا ہوں اور ذرا غور کر کے میری بات پر دھیان دینا. جو اپنے چہرے پہ سے مکی نہیں اٹھا سکتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کرو. وحدہ لا شریک تو وہ ہے جس نے آگ بنائی ہے, جس نے ناک بنائی ہے, جو کھانے کو دیتا ہے, جو پینے کو دیتا ہے, جس نے زمین کی تخلیق کی ہے, آسمان کی تخلیق کی ہے. اب مجھے بتائیں آپ جہالت اسے تو کہتے ہیں. میں نے ایک مدرسے کے بچے کو دیکھا حضور کے, جس کے دامن ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا دیکھے. ایک مدرسے کا بچہ تھا, 7 مہینے کا بچہ, 7 سال کا بچہ تھا اور 7 سال کا بچہ تھا. اس کے وہ بہت زور سے اس نے پانی کھولا ہوا تھا اور اپنے دامن کو زور زور سے دھو رہا تھا. میں نے کہا اے اتنا پانی کیوں؟ میں نے چھڑکنے کے لہجے میں کہا. تو کہنے لگا سید صاحب راستے میں چل رہا تھا تو چھینٹیں آ گئی. ایک طرف MBBS ڈاکٹر لندن سے آیا ہے, لندن پڑھ کے آیا ہے, ٹاپ کیا ہے کالج اس نے, مگر جہالت کا اتنا بڑا نمونہ ہے کہ جناب والا ایک جانور کا پیشاب پی رہا ہے, اسے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کے اندر کی غلادت اسے پتہ نہیں, اس کے اندر کا تعفن اسے پتہ نہیں, اس کی بیماری سے اسے کوئی گریز نہیں ہے. وہ کھڑے ہو کر فخر سے پیشاب پی رہا ہے اور یہ ایک 7 سال کا بچہ ہے جو جناب والا صحیح کر کے نجاست کی اقسام بھی نہیں جانتا, مگر پھر بھی دھو رہا ہے. میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی, وہ ہے تو ڈاکٹر مگر اس کے ہاتھ میں حضور کا دامن نہیں ہے, تو اسے گندے کا اور برائی کا تمیز نہیں. یہ ہے تو بچہ مگر اس کی ماں نے جوان ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں مدینے والے کا دامن دے دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو, زور سے بولو. جناب والا ذرا غور. وہ کہتے ہیں حضور میں نے اسے کھا لیا اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جسے کہتا تھا خدا اسے میں نے. کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ایک بار سفر سے واپس آیا تو میرے گھر میں میری بچی تھی, میری بچی تھی, وہ بچی میری کھیل رہی تھی. میں نے اس بچی کو دیکھا, میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ ٹرین ہوئی تھی, بہت زیادہ تربیت یافتہ تھی. مجھے باپ کہنے لگی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہماری بیٹی ہے. کہتے میں نے بیٹی کو جھڑک دیا, اپنی بیوی کو مارا اور تپتی ہوئی ریت میں لے جا کر کے اپنی بیٹی کو دیا اور پھر اس کے لیے گڑا کھودا. میری بیٹی نے میرے ہاتھ چھین لیا. ابھی تو سفر سے آئے ہو, ابھی یہ کیا کام کرنے لگے ہو ابا؟ اور اس کی صورت مجھے آج بھی یاد آتی ہے. اس نے میرے پیشانی پہ سے پسینہ ہٹا دیا, مگر مجھ پہ جہالت ایسی سوار تھی کہ میں نے اسے اسی گڈھے کے اندر ڈالا تو وہ رونے لگی. حضور میں نے گرم گرم ریت اپنی بچی پہ ڈال دیا. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آپ بھی اپنی بچی کو دفن کر کے آتا تھا
تو اسے مبارکباد پیش کی جاتی تھی، تجھے مبارک ہو، تو نے ایک ذلیل گھٹیا مخلوق کو مار دیا۔ لوگ اپنی سکی ماں کو بیچ دیتے بیوہ ہونے کے بعد، کئی مار دیتے، کئی ایک جگہ ایک عورت بیوہ ہوگی، میں نے پڑھا ہے تو اس میں دور جہالت میں انہوں نے 900 درہم کی بازار میں لے جا کے اپنی ماں کو بیچا۔ کتنے درہم کا؟ 900، اور 300 درہم اپنی گود میں رکھ لیے۔ کتنی گراوٹ تھی انسانیت میں۔ میں نے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے بڑودرا کے قریب ایک تال وغیرہ کوئی ہوگا جھیل، اس کا ایک واقعہ کسی نے بتایا، اور اس میں میں نے بھی اس میں دیکھا، اس میں آیا تھا، کسی نے بتایا تھا، وہ عجیب واقعہ تھا، کسی نے ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ بتا رہا تھا مجھے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد، یہ بیٹی تھا وہ منحوس عورت کی یا مرد تھا اللہ بہتر جانے، اس نے ایک پنی کی تھیلی میں بند کیا، دوسری میں بند کیا، تیسری میں بند کیا، چوتھی میں بند کیا، پانچویں بند کیا، چھٹی میں، پانچویں بند کر کے اس کے اوپر سے بیگ بند کیا، اور بیگ کو زور سے رسی سے بند کیا، اور پھر باندھنے کے بعد اسے ڈال دیا پانی میں، یہ سمجھ کے کہ یہ مر جائے گی مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور کرو، بچی کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا، بچی پانی میں ڈلی ہوئی تھی، بچی اندر چلی گئی، یہ تو چھوڑ کے چلے گئے، مگر جسے اللہ جس کی حفاظت کرے۔ پوری رات کے بعد صبح کو مچھلی پکڑنے والے جب وہیں آتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچی آواز آ رہی ہے، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر پورا جنگل چھان لیتے ہیں، کہیں آواز کا پتہ نہیں لگتا ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں سب دوڑ کے، کہتے ہیں یار آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسا لگتا ہے پانی کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، 4 لوگ اور دسمبر کی 23 تاریخ کا واقعہ، 4 لوگ اور وہ بھی انسان، انہیں یہ عقل ان کے دماغ میں کس نے ڈالی کہ پانی کے اندر ڈھونڈو؟ مجھے بتاؤ، بچی کو کوئی تلاش کرنے کے لیے پانی کے اندر جائے گا؟ مجھے بتاؤ، ذرا غور کرو آپ، یہ بالکل ناممکن بات نہیں تھی، یہ دماغ میں ان کے ڈالنے والا پروردگار تھا جن کے انہوں نے دماغ میں ڈالا۔ اب وہ ایک اندر گیا، دوسرا اندر گیا، تیسرا اندر گیا، بہت دیر تک مشقت کی، آخر ایک کامیاب ہو گیا، اسی گڈی کو لے کے آ گیا، اور لانے کے بعد اس نے وہی رکھ دیا، تڑپتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، ایک گانٹھ کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، چوتھی کھولی، پنی کے اندر کھڑکڑاہٹ محسوس ہوئی تو دل کو کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد بچی پورے 12 گھنٹے اندر رہ چکی تھی، پھر جب جنا آخری تھیلی کھولی تو بچی نے جناب والا ہاتھ پیر مارنا شروع کیے، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا، گویا اس کی آواز نہیں تھی، اللہ کا اعلان تھا اس کی آواز کے ذریعے کہ اے لوگو، تم بچیوں کو قتل مت کیا کرو، انہیں پیدا بھی ہم کرتے ہیں، ان کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچیوں کو آج برا سمجھا جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی سے محبت کی ہوگی وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی میری ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب رہتی ہے۔ اور سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب رہتی ہے۔ سیرت رسول کہاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب وہ ایسا ہو گیا صاحب، وہ اب سنیں آپ، حضور کے پاس ایک صاحب آگئے، آگے کہنے لگے حضور یہ بتائیں، آپ تو لڑکیوں کی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں، میں نے 360 بچیاں بچائی ہیں مرنے سے، پیسے سے، طاقت سے، گڈھے میں سے اکھیڑ اکھیڑ کے لایا ہوں، بچیوں کو میں نے بچایا، اللہ مجھے اس کا کوئی بدلہ دے گا؟ نبی نے فرمایا اور کیا بدلہ دو گے؟ اللہ اور کیا بدلہ لو گے؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی، اسی کا تو بدلہ ہے، اور کیا بدلہ لو گے؟